ایک بہن کا سوال تھا، کہتی ہے میرے شوہر جو ہیں میرے ماں باپ کو بعض اوقات بہت زیادہ گالیاں بکتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اگر میں خاموش رہتی ہوں تو برداشت نہیں ہوتا، اگر بولتی ہوں تو گھر میں پھر اور زیادہ لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر جو اپنی بیوی کو کمزور سمجھ کر مارتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، انہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ آج جو یہ کمزور سی مخلوق ہے جس کو آپ کمزور سمجھ کر اس کے پیچھے کوئی آنے والا نہیں ہے، اسے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، آپ کو چھوڑ کر جا نہیں سکتی، آپ کی محتاج ہے، مجبور ہے۔ اسی طرح کسی کی غربت سے اس کی کمزوری کو پکڑ لینا، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے ذلیل کرنا، مارنا، پیٹنا، حقیر سمجھنا، یہ سب گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ اور میدان محشر میں یہ مظلوم جب پہنچے گی، آپ کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، تو اس عورت کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ہوں گے اور یہ شخص بے یار و مددگار ہوگا۔ اس لیے آپ سمجھ لیں کہ یہ گناہ کے کام کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب شیطان آپ کو اکسائے کہ بیوی کو مارو، پیٹو، گالیاں بکو، تو فوراً اپنی بہن بیٹی کو ذہن میں لاؤ کہ اگر اس کی جگہ میری بہن ہوتی اور میں سمجھ لو بہنوئی ہوتا، اور اگر میری بیٹی ہوتی اور میرا داماد ہوتا، تو کیا میں پسند کرتا کہ میری بہن بیٹی کو کوئی مارے، گالیاں بکے، کچھ بھی کرے؟ تو آپ کو کیوں پسند ہے اپنی بیوی کو مارنا، پیٹنا؟ تو آپ دوسرے کی بہن بیٹی کو کیوں مار پیٹ رہے ہیں؟ اس لیے شوہر کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسروں کی ماں باپ کو گالیاں بک کر اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب گناہ کبیر شمار کرتے ہوئے فرمایا، یہ گناہ کبیر ہے کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا۔ مرد حضرات کو توجہ دینی چاہیے، اگر بیوی کو گالی دے رہے ہو تو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ گالی نہ دے، آپ کے پیٹھ پیچھے گالی دے دے۔ اور بعض اوقات عورتیں ایسی ہوتی ہیں شوہر کو اس کے سامنے ہی گالیاں بکتی ہیں۔ اس لیے جس نے ابتدا کی در حقیقت وبال اس پر ہے، دوسروں پر بھی ہے، یہ نہیں دوسروں پر نہیں ہے۔ بیوی پر گالی بکنا جائز ہو جائے گا اگر یوں کہیں تو، لیکن چونکہ انہوں نے کی تو اس کو گالی بکنے پر گناہ۔ اپنے ماں باپ کو گالیاں بکوانا کہ دوسروں کی پہلے ماں باپ کو گالیاں بکنا اور پھر اسی سے ہی اپنے ماں باپ کو گالیاں بکوانا، اس پر گرفت ہے۔ اس پر ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ بکے۔ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان جو پاک لوگ تھے وہ حیران ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنے ماں باپ کو گالی کون بکتا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ماں باپ کو گالی بکے گا اور وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی بکے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو گالی بکی ہو۔ اس لیے لہٰذا یہ گناہ کبیرہ ہے کہ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا بالکل غلط بات ہے۔ لیکن آخر میں اتنا ضرور کہوں گی کہ بعض بہنیں بھی ایسی ہوتی ہیں، ان کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ خود کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو شمار نہیں کرتی۔ شوہر کہتا ہے کہ گندگی نہیں ہونی چاہیے، وہ گندگی رکھتی ہیں۔ شوہر روکتا ہے کسی کام سے، وہ نہیں رکتی۔ شوہر کھانا مانگتا ہے تو وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہیں۔ پھر اس بات پر اگر شوہر غصے کا اظہار کرتا ہے تو کہتی ہیں کہ میری بے عزتی کر دی، مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ اس لیے بہنوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ شوہر کو اس حد تک نہ پہنچائے کہ وہ آپ کو مارے، پیٹے، فضول کوئی بات کرے یا غلط کچھ بھی الفاظ نکالے۔ اگر بیوی بھی ایسا کرے گی تو شوہر تو ہوگا ہی گناہ گار، بیوی بھی اس کے ساتھ گناہ گار شامل ہوگی۔